علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں چند واقعات بیان کروں گی۔ حضرت نوح کا بیٹا تھا سام۔ سام جو عرب اور بنی اسرائیل ہیں وہ سام سے منسوب تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پوتوں میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کو عاد اور ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے انسیسٹرز تھے، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد تھے۔ اچھا، صورت جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے وہ احقاف نامی ایک بستی تھی، اس میں آباد تھی، اور اس بستی احقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے، اور یہ علاقہ جو ہے وہ سمندر کے قریب تھا، اور اس علاقہ کا نام جو ہے وہ شہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سورۃ احقاف میں اس بستی کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 21 میں۔ یہ جو لوگ تھے یہ خیمے بنا کر ریت کے ٹیلوں پر رہتے تھے، بہت مضبوط پلرز والے بڑے بڑے پلرز بناتے تھے اور ان میں رہا کرتے تھے۔ جہاں بھی یہ نرم زمین دیکھتے تھے یہ ان پر خیمے بنا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک ہابی یہ تھی کہ پہاڑ کے ٹیلوں کے اوپر بہت خوبصورت محلات تعمیر کرتے تھے، جو انتہائی خوبصورت اور قابل دید تھے۔ اور یہ لوگ جو ان کے شہروں کی جو سڑکیں اور وہ جو راستے تھے گزرنے کے وہ بہت وائڈ تھے، اور کیونکہ یہ لوگ بہت قداور اور قوی لوگ تھے۔ اچھا، یہ عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان بولتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ بھی عربی زبان بولتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد پھر جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تو وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ شام کے شمال میں اور کچھ جو ہیں ترکی کے جنوب میں جا کر آباد ہوئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جزیرے میں جا کے آباد ہوئے۔ جو قوم عاد تھی وہ جزیرے کے جنوب میں آباد ہوئی۔ اچھا، جو طوفان نوح کے بعد جو لوگ تھے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ توحید پر قائم رہے اور توحید پرست تھے، لیکن جو قوم عاد تھی اس پر شیطان نے حملہ کیا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ شیطان کی عبادت شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوی اور ڈھیل ڈال دیا تھا۔ یہ بہت مضبوط اور جو ہیں وہ قداور لوگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اور سورۃ احراف میں آیت نمبر 69 میں جو ہے وہ ان کی قد قامت کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ لوگ انتہائی مضبوط اور ڈھیل ڈھال والے لوگ تھے، بہت محلات اور گھر اور خیمے بنانے میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور یہ لوگ بہت ظالم قوم تھی۔ جو بھی ان کے سامنے آتا تو وہ پھر ان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کے ساتھ پیش آتے تھے، پھر لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے دوبارہ آنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ہے بہت تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، اور ان کے غرور اور تکبر کا ذکر جو ہے وہ سورۃ حامیم اور سورۃ سجدہ میں بھی کیا گیا ہے۔ پھر اللہ جب ان کی بت پرستی اور ظلم و زیادتی حد سے بڑھنے لگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام دیا، اور انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے، مال اسباب سے، اتنے بڑے فن سے نوازا ہے، کسی قوم کو یہ فن نہیں دیا گیا جو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت دی ہے، آپ لوگ اس سے سبق سیکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ لیکن یہ لوگ بالکل حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بہت ان کے سردار جو ہے وہ مغرور تھے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ تم تو ایک بیوقوف انسان ہو اور بہت عجیب و غریب تم باتیں کرتے ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے تمام جہانوں کے پروردگار نے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس نے مجھے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سے ڈراؤں۔ لیکن ان کے سرداروں نے پھر اپنے ماتحتوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ بالکل ان کی بات نہ مانیں، یہ آپ کی طرح ہی کھاتے ہیں، آپ کی طرح ہی پیتے ہیں، اور اگر آپ ان کی بات مانو گے تو آپ خسارے میں رہو گے۔ دوسرا، وہ آخرت پر بھی بالکل ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو زندگی ہے وہ یہی دنیا ہے، اور کوئی نہیں، مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ جب ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹ باندھتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام تم لوگوں کی طرف لے کے آیا ہوں، تم جو کر سکتے ہو تم وہ کرو، اپنے تمام بتوں کو اور اپنے خداؤں کو بلا لو، جو وہ میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لو۔ کیونکہ ان کے سرداروں نے کہا تھا کہ ہمارے بتوں نے شاید تمہارے دماغ پر حملہ کر دیا ہے، اور وہ اس وجہ سے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور شاید تم ذہنی مریض بن گئے ہو۔
پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ ان جھٹلانے والوں کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فکر نہیں کریں کہ بہت جلد ان تک عذاب الہی پہنچنے والا ہے اور یہ تہس نہس ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ ان کی بستی میں جو ہے وہ خشکسالی آ گئی اور جو ہے تمام نباتات پھل درخت جو ہیں وہ مرجھانا شروع ہو گئے۔ تیز آندھی طوفان آیا اور جو اتنے مضبوط انہوں نے خیمے بنائے ہوئے تھے، جو محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، وہ اس آندھی اور طوفان نے سب وہ جڑ سے اکھاڑ دیے اور ان کی قوم جو ہے وہ قوم عاد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جو ہے اس آندھی طوفان کا ذکر سورہ زاریات میں آیت نمبر 41 اور 42 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر ہود علیہ السلام کی اور ہود علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور تمام چوپائے اور جانور جو ہیں وہ ان کے ارد گرد ایک باڑ تھی، اور اس باڑ کو اس آندھی اور طوفان نے چھوا تک نہیں تھا اور یہ اس میں محفوظ ہے۔ اور یہی سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کی ماننے والوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس طرح پھر قوم عاد جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی اور جو ان کے گھر وغیرہ بچ گئے تھے اس میں پھر جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ ان میں رہنا شروع ہو گئے اور حضرت ہود علیہ السلام نے حجراموات میں وفات پائی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں چند واقعات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ امید کروں گی کہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی دوسرے پیغمبر کے بارے میں کچھ واقعات لے کے حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔